السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 117۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبد العزیز بن یحییٰ الحرانی قال حدثنا محمد یعنی ابن سلمہ عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال دخل علي مجھ پر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، وقد احراق الماء فدعا بوضوء۔ احراق الماء سے مراد پیشاب کرنا ہے۔ احراق الماء انہوں نے پیشاب کیا، بعد نے کہا استنجا کرنا مراد ہے۔ فدعا بوضوء تو انہوں نے پانی منگوایا۔ یہاں بطور فائدہ عرض کر دوں طبرانی کبیر میں ایک ضعیف روایت ہے، حدیث نمبر 150 طبرانی کبیر میں، واصلہ بن اسقا سے یہ مروی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے کہ میں نے پیشاب کیا ہے، احرقت الماء نہ کہے۔ حدیث کے لفظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقولن احدکم احرقت الماء ولکن لیقل ابول، یعنی یہ نہ کہے میں نے احرقت الماء کا لفظ نہ بولے بلکہ کہے ابولو میں نے پیشاب کیا ہے۔ یہ روایت طبرانی کبیر میں ہے۔ اس کی سند میں انبسہ بن عبد الرحمن بن انبسہ راوی ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ تو احرقت الماء کا لفظ پیشاب پر استعمال کرنا درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جس روایت میں منع ہے طبرانی کبیر کی، وہ روایت ضعیف ہے۔ امام حیثمی رحمہ اللہ نے مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ نمبر 210 میں اس پر حکم لگایا ہے کہ اس کی سند میں انبسہ بن عبد الرحمن راوی ہیں، فقد اجمع ولا فیہ، محدثین کا اتفاق ہے اس کے ضعف پر، یہ راوی ضعیف ہے۔ بہرحال فدعا بوضوء تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پانی منگوایا۔ فاتیناہ بطور فیہ ماء، ہم ایک برتن لائے اس میں پانی تھا، حتی وضعناہ بین یدیہ، یہاں تک کہ ہم نے پانی سیدنا علی کے سامنے رکھ دیا۔ فقال تو کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یا ابن عباس، اے ابن عباس، الا اریکا، کیا میں تجھے نہ دکھلاؤں، کیف کان یتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ قلت بلا، میں نے کہا بھی کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ قال، راوی کہتے ہیں فاسغل اناء علی یدہ، انہوں نے برتن کو ٹیڑھا کر کے برتن سے پانی انڈیلا اپنے ہاتھ پر، فغسلھا، پھر اس کو دھویا، ثم ادخل یدہ الیمنی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو داخل کیا برتن میں، فافرغ بها علی الاخری، تو اس سے پانی ڈالا دوسرے پر، ثم غسل کفیہ، پھر دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، ثم تمضمض، پھر کولی کی، واستنثر، اور ناک سے پانی جاڑا، ثم ادخل یدیہ فی الاناء جميعا، پھر دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کیا، فاخذ بہما، دونوں سے پانی لیا، حفنۃً، ایک چلو، یعنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو جب ہم اکٹھا کریں گے تو اسے کہہ دیتے ہیں ایک چلو۔
دونوں ہتھیلیوں سے پانی لیا، مما پانی، فضرب بها علی وجهه پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر لگایا، ثم القم یعنی چہرہ دھویا، ثم القم ابہامہ ما اقبل من اذنیہ پھر انہوں نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو داخل کیا اپنے کانوں کے باہر، یعنی کانوں کا مسح کیا، یہ مطلب ہے انگلیوں سے کانوں کے اندرون مسح ہوتا ہے اور انگوٹھے سے باہر، یہ مطلب ہے۔ ثم ثانیہ ثم ثالثہ مثل ذالک پھر دوسری بار پھر تیسری بار اسی طرح کیا، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار اسی طرح کیا۔ ثم اخذ بکفہ الیمنی پھر دائیں ہتھیلی میں پانی لیا، قبضتاً یعنی ایک مٹھی پانی لیا، مما پانی، فصبہ علی ناصیتہ تو اس پانی کو اپنی پیشانی پر ڈالا۔ اس کے معنی میں، اس کے مراد میں مختلف باتیں کہی گئی ہیں کہ جب انسان نے چہرہ دھو لیا ہے، سر کا مسح بھی کر لیا ہے، کانوں کا مسح بھی کر لیا ہے، تو اس کے بعد یہ کیا مطلب ہے کہ ایک چلو پانی لیا اور پیشانی پر ڈالا۔ مختلف توجیحات کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ شاید پیشانی سے کچھ خشک رہ گیا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ڈالا ہے، اور امام سیوطی وغیرہ دیگر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اس طرح بھی کرنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ شروحات میں مختلف اقوال اس پر لکھے گئے ہیں۔ ثم اخذ بکفہ الیمنی قبضۃ مما فصب علی ناصیتہ فترکها تستن علی وجہہ اپنے اس کو چھوڑ دیا، وہ آپ کے چہرے پر جاری ہوا پانی۔ ثم غسل ذراعیہ پھر اپنے دونوں بازوؤں کو دھویا، الی المرفقین کوہنیوں سمیت، ثلاثاً تین بار۔ ثم مسح راسہ پھر اپنے سر کو دھویا، وظہور پھر اپنے سر پر مسح کیا، وظہور اذنیہ اور اپنے دونوں کانوں کے ظہر پر بھی مسح کیا۔ ثم ادخل یدیہ جمیعاً پھر دونوں ہاتھوں کو داخل کیا، فاخذ حفنۃ من ماء پھر ایک چلو پانی لیا، فضرب بها علی رجلیہ پھر اپنے پاؤں کو دھویا، وفیہ النعل اور پاؤں میں جوتا تھا، ففتلھا بها فتلہ کا معنی ہوتا ہے ہلکا دھویا، ہلکا سا پاؤں کو دھویا، پھر دوسرے کو بھی دھویا اسی طرح۔ اگر پاؤں میں جوتا پہنا ہو اور کینچی جوتا ہے یا ہلکا جوتا ہے جس میں پاؤں ننگا ہے، یا ایسا جوتا جس میں پاؤں دھویا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا جوتا جس میں پانی انسان کے مکمل پاؤں کو لگے، تر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بندہ وضو کر سکتا ہے، دھو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جرابیں پہنی ہوئی ہیں، اوپر جوتا پہنا ہوا ہے، تو پھر جوتوں پر مسح کرنا بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر نماز کے وقت وہ جوتا اتار بھی دیا جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے جرابوں پر مسح کرنے سے نماز سے پہلے وہ جرابیں اتار دی جائیں تو وہ وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے جوتا بھی اتارنے سے نماز سے پہلے جس پر مسح کیا ہو وضو نہیں ٹوٹے گا، جب نیچے جوتے کے اندر پاؤں پر موزے یا جرابے وغیرہ ہوں۔ جوتے کے کافی مسائل ہیں، کافی دیر پہلے 17-18 سال پہلے اس پہ میں نے ایک رسالہ لکھا تھا، جوتے کے احکام، وہ چھپا تھا ماہنامہ الحدیث حضرو میں، استاد محترم شیخ زبیر لذیذ رحمہ اللہ نے شائع کیا تھا، اس میں کافی زیادہ مسائل کا میں نے احاطہ کیا تھا الحمدللہ۔ بہرحال
انہوں نے کہا کل تو میں نے کہا وفی النعلین اور جوتوں میں؟ کالا انہوں نے کہا وفی النعلین اور جوتوں میں؟ کالا اس نے کہا وقل تو میں نے کہا وفی النعلین ہاں ہاں جوتوں میں ہی۔ کالا وفی النعلین پھر انہوں نے کہا جوتوں میں؟ کالا راوی کہتے ہیں کل تو میں نے کہا وفی النعلین ہاں جوتوں میں، اور کہا ہاں جوتوں میں، یعنی بطور تاکید انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جوتے پہن کر بھی انہوں نے ایسے ہی پانی بہا لیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ایسے ہی کیا۔ الحمدللہ یہ حدیث مکمل ہوئی۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کے ہاں یہ اس کی سند حسن ہے۔ ابن اسحاق محمد بن اسحاق ان سے بیان کر رہے ہیں، اس سند میں تیسرے طبقہ کے مدلس راوی ہیں، لیکن ان کی سماع کی صراحت موجود ہے، اس کا ہم آگے حوالہ دیتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب صحیح ابو داود الام جلد نمبر 1 صفحہ 197 میں اس پر مفصل بحث ہے، اسی حدیث پر۔ دو راوی پہلی بار آئے ہیں ابو داود میں۔ پہلے راوی ہیں محمد بن طلحہ بن یزید بن رکانہ بن عبد یزید بن المطلب بن عبد مناف القرشی رحمہ اللہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا سکہ، اور امام ابن حبان نے ان کو سکات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے راوی ہیں عبید اللہ بن الاسود الخولانی۔ اللہ اکبر۔ امام ابن حبان نے ان کو اپنی کتاب سکات میں ذکر کیا ہے، اور امام بخاری مسلم نے ان کی احادیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ الحمدللہ حدیث کے معنی پر بات ہو گئی ہے۔ الحمدللہ قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل اس مسئلہ پر واضح ہیں کہ وضو میں اگر پاؤں ننگے ہوں تو پاؤں کو دھونا ہے۔ ایک نے دو نے درجنوں احادیث ہیں اس مسئلہ پر کہ پاؤں کو دھویا جائے گا، لیکن جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو بڑی بڑی واضح دلائل و براہین کو وہ چھوڑ کر مجمل اور دور کی ایسی مثالیں وہ لائے گا، ایسی وہ دلیلیں تلاش کرے گا جو حقیقت میں دلیل نہیں بن رہی ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس حدیث میں جو لفظ ہیں فَفَتَلَهَا بِهَا، اس سے استدلال کیا کہ پاؤں کو دھونا ضروری نہیں ہے، حالانکہ فَتَلَهَا بِهَا کا معنی ہے ہلکا دھونا تو ثابت ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، بعض نسخوں میں ابو داود کے بعض نسخوں میں غَسَلَهَا کے لفظ ہیں، فَغَسَلَهَا، بات ختم ہوئی۔ اور پھر بخاری مسلم بری ہوئی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی واضح نص موجود ہے کہ پاؤں کو وضو میں دھونا ہے۔ تو اب اتنے واضح ترین دلائل و براہین جس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھا رہے تو وہ شیطان ہی ہوگا، وہ گمراہ ہی ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ذہن کو قرآن و سنت کے موافق کرنا ہے، اور وہی ذہن خیر و برکت والا ہے، وہی ذہن دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ ورنہ اللہ اکبر فتنے فساد تو بہت زیادہ ہیں، کسی کے گمراہ ہونے سے انشاءاللہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اسلام جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا، ہمارا ایمان ہے بعین ہی، آج بھی وہی دین ہے، بس ہمیں اپنے ذہن کو سیدھا رکھنا ہے۔ بڑے بڑے شیاطین آپ کے دائیں بائیں چل پھر رہے ہیں، اوپر نیچے چل پھر رہے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلامت رکھے، ہمیں واضح دین اسلام قرآن و سنت بالکل واضح ہے، لیلھا کنہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح ہیں۔ جب ہمارا ذہن سلیم ہوگا، ذہن سیدھا ہوگا، انشاءاللہ العزیز ہمیں قرآن و سنت بھی سیدھا نظر آئے گا، اور ہم جو واضح دلائل و براہین ہیں ان کو لے کر چلیں گے، مبہم چیزوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے تہذیب سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 69 میں اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے۔ لکھا ہے کہ یہ حدیث مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر مختلف اشکالات ذکر کیے اور ان کا پھر رد کیا، ان کی حقیقت بیان کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک گروہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ان میں سے امام بخاری رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی کافی مفصل بحث امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کی ہے تہذیب سنن ابی داود میں، یہ ساری پڑھنے والی ہے۔ یہ حدیث سنن کبریٰ بہقی میں بھی ہے، جلد 1 صفحہ 53، مسند احمد میں بھی ہے، جلد 2 حدیث نمبر 625 ہے۔ اور ابن اسحاق کی سماع کی صراحت مسند احمد میں ہے، حدیث نمبر 625، اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے سماع کی صراحت، صحیح ابن حبان کا حدیث نمبر 1075 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ 402 میں اس حدیث پر مفصل بحث کی ہے، اور جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی بھی مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ایک یہ توجیح بیان کی ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو کس اعتبار سے ضعیف کہا ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے کس اعتبار سے اس کو ضعیف کہا، سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں ابن حجر صاحب رحمہ اللہ کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ امام بخاری کے ہیں حسن الحدیث ہیں، ابن طلحہ متفقہ طور پر ثقہ ہیں، عبید اللہ خولانی صحیح بخاری کے روات میں سے ہیں۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ بل فیہا اشارہ الی ان تضعیفہ انما ہوا من قبل متن، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اس روایت کو ضعیف کہا ہے وہ اس کے متن کی طرف اشارہ ہے، متن کی طرف اشارہ ہے۔ وہ قولہ، اور وہ یہ قول ہے، فاخذ حفنۃ مما فضرب بها على رجله وفيها النال فإنه يشعر أنه مسح عليها ولم يغسلها۔ ابن حجر صاحب فرماتے ہیں کہ اس قول کی طرف اشارہ ہے، اس متن کے ضعف کی طرف، کہ یہ دلیل ہے کہ انہوں نے مسح کیا ہے اور ان کو دھویا نہیں ہے، ولیس ذالک بھی مراد، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے۔ فَفَتَلَهَا بِهَا یعنی لِيَسِيلَ الْمَاء فَيَؤُمُّ الْقَدَمَ وَبِالْجُمْلَةِ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ فِي مَتْنِهِ وَسَنَدِهِ مَا يَقْتَضِي تَضْعِيفَهُ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ الرَّشُّ عَلَى الرِّجْلِ فِي صحیح البخاری من حدیث ابن عباس۔ یہ بحث اور دیگر اور بحث، یہ ساری تفصیلات صحیح ابو داود علم جلد 1 صفحہ 199 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داود رحمہ اللہ نے آگے لکھا، قال ابو داود و حدیث ابن جریج ان شیبہ یشبہ حدیث علی
کہ ابن جریج جو شیبہ سے حدیث بیان کرتے ہیں یہ سیدنا علی کی حدیث کے مشابہ ہے، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جریج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جریج ومسح برأسه ثلاثا۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اپنے اس قول میں دو معلق روایتوں کو ذکر کیا ہے، پھر ان کا اختلاف ذکر کر رہے ہیں۔ حجاج بن محمد کی روایت یہ متصل صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 27 ہے، اور ابن وہب کی روایت جو معلق بیان کی ہے یہ سنن کبریٰ بہقی میں متصل ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 63 ہے۔ سر پر ایک ہی بار مسح کرنا راجح ہے، جیسا کہ ابو داود کے اسی باب میں جو بھی ہم باب پڑھ رہے ہیں پچھلے ہفتہ سے کتنی احادیث گزر چکی ہیں، راجح یہی ہے کہ سر کا ایک ہی بار مسح کیا جائے گا، اور صحیح بخاری مسلم میں بھی یہی دلائل ہیں کہ سر کا مسح ایک بار ہی ہے، اور یہی راجح ہے۔ بارک اللہ فیکم۔